بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اب تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ باب التوحید کی آج حدیث نمبر 4 ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بارش نازل ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ کیا بارش کے اترنے میں چاند ستاروں کا کوئی دخل ہے؟ بارش کون نازل کرتا ہے؟ کس کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ آیا حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ بارش نازل ہونے کا سبب کیا ہے، کب نازل ہوتی ہے اور کون نازل کرتا ہے؟ بارش کو آسمان سے زمین پر کون اتارتا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ کے پاس یہ حدیث ہے جس کا متن آپ کے سامنے حاضر ہے۔ وعن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیة في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواہ مسلم شریف کی اس حدیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک رات حدیبیہ کے مقام پر بارش ہونے کے بعد صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج صبح کے وقت میرے بعض بندے میری قدرت کے قائل ہوئے اور بعض منکر، یعنی میری قدرت پر بعض لوگوں نے ایمان لایا، کچھ لوگوں نے مجھ پر ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے میرا انکار کیا، کچھ لوگ میرے منکر ہو گئے، کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، میری نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی۔ آگے جو اصل مضمون ہے اس حدیث کی، اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی تو یہ میرے مومن بندے ہیں، ستاروں کے منکر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بارش نازل کی، میں نے آسمان سے زمین پر بارش اتاری۔ اس بارش سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کی فضل سے، اللہ کی رحمت سے نازل ہوئی، یہ بارش کا اتارنا اللہ کا کام ہے، بارش ہمیں اللہ کے ذریعے سے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کر کے، اپنا رحم کر کے ہم پر بارش کی، یہ رحمت نازل کی، ہم پر بارش برسائی، تو یہ میرے مومن بندے ہیں، ستاروں کے منکر ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ بارش اس وجہ سے ہوئی ہے، بارش اس وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ میرے منکر ہیں اور ستاروں کے معتقد ہیں۔ اس زمانے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا جو مشرکین مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ چاند کی جو الگ الگ منازل ہیں، چاند کی جو منزلیں ہیں، جب چاند اتنا ہوتا ہے اس منزل پر پہنچتا ہے تو بارش ہوتی ہے، جب چاند دوسری منزل پر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب بارش نازل ہوئی تو لوگ کہتے تھے کہ بارش اس لیے نازل ہوئی ہے کہ چاند فلاں منزل پر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فیصلے کے بعد ہی، اللہ کے فیصلے کے ذریعے سے، اللہ کے فیصلے سے یہ بارش ہوئی ہے، کسی ستارے کے ذریعے سے نہیں، یا پھر کسی
چاند کے کسی منزل پر پہنچنے کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بارش کے سلسلے میں اس حدیث کا انطباق ہوگا، بلکہ اللہ کی اس کائنات میں جو بھی کام ہوتا ہے جس کا فطرت سے تعلق ہے، قدرت سے تعلق ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، پتے اللہ کے حکم سے گرتے ہیں، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، برف اللہ کے حکم سے گرتی ہے، پانی اللہ کے حکم سے جمتا ہے، موسم اللہ کے حکم سے تبدیل ہوتے ہیں، حالات اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں۔ اس کائنات کی ہر تبدیلی کے پیچھے اللہ کے حکم کا ہاتھ ہے، اللہ کے حکم کا، اللہ کی قدرت کا۔ کائنات کی ہر تبدیلی کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ اس کی بنائی ہوئی کائنات، یہاں اسی کا حکم چلتا ہے، یہاں کسی پیر بابا کا نہیں، یہاں کسی ستارے، یہاں کسی چاند سورج، اللہ کی کسی مخلوق کا حکم نہیں چلتا۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان سب کو بنایا ہے۔ ان تمام چیزوں پر اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر جاری ہوتا ہے، اور پوری کائنات اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے ہوائیں تیز چلتی ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے پانی میٹھا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے بارش اترتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے برف گرتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے زلزلہ آتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ کے حکم ہی سے اسے شفا ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔